ایک بات میرے ذہن میں کئی دفعہ آتی ہے کہ ایک تو ہے چلیں اللہ نے مال عطا فرمایا، یہ بھی اسی کا دیا ہوا، اس کی نعمت ہے، انعام ہے، فضل ہے، اس کو بھی خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو صلاحیت دی ہے، کسی کو ہنر دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس بچے جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، وہ سال ہر سال انہیں نہیں سکھاتے۔ اسی طرح سے بڑے بڑے صاحبان علم کے پاس جاتے ہیں، وہ انہیں لٹکائے رکھتے ہیں۔ تو اس پر بھی کوئی انفاق ہم سمجھتے ہیں کہ صلاحیت کا بھی انفاق ہوتا ہے، ہنر کا بھی کوئی انفاق ہوتا ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں اپنے جواب کی طرف آؤں، پروفیسر علامہ عثمان ظہیر صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کی تائید میں کچھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اسما گن گن کر اللہ کی راہ میں نہ دو، اللہ بھی تم پر بنا حساب کے خرچ فرمائے گا۔ اور جو کاؤنٹ کر کے دینا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنا دوں۔ لیکن اس کا ایک پہلو تھوڑا سا جو تشنا نہ رہ جائے ناظرین پہ، یقیناً یہاں تو علماء کی مجلس ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کی اپنی حیثیت بھی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ ارب پتی ہے اور وہ 5 روپے دے رہا ہے کسی کو، تو یہ ایک مذاق ہے، اس کی حیثیت بہرحال کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ اس کی حیثیت بھی شمار ہوتی ہے کسی حد تک، کسی درجے میں، جیسا کہ بھی بات کی گئی ہے اخلاص کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہ سیدنا عمر سے تھوڑا سامان تھا لیکن گھر کا سارا سامان تھا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے نا وہ کھجوریں بھی جو رات کو مشقت کر کے صحابی نے لائی تھیں اور پورے ڈھیر پر رسول اللہ نے پھیلا، یعنی کس کے پاس کتنا ہے اور اس میں سے وہ کتنا خرچ کرتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ دوسری بات آپ نے جو فرمائی ہے کہ انسان، جو میں آپ کے سوال میں سے سمجھا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پڑھنے کے لیے آتا ہے، ہنر سیکھنے آتا ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی صلاحیت آج کل کے دور میں اسکلز کی اہمیت بھی آتا ہے، تو اس کو اگر آپ اپنی سیوا پر رکھتے ہیں، اس کو آپ تراشتے نہیں ہیں، اس کی آپ تربیت صحیح معنوں میں نہیں کرتے ہیں، تو بلا شبہ اس کی تو اسی طرح ہی خیانت شمار ہوگی جیسا آپ نے کوئی ذمہ داری اٹھائی ہے، آپ نے ایک ذمہ داری لی ہے اور اللہ کو آپ اس ذمہ داری کے جواب دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا واضح فرمان، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر تم میں سے خبردار رہنا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہونا ہے۔ اب ایک شخص مجھے اپنی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ، جو قیمتی حصہ ہوتا ہے، سیکھنے کا مرحلے کا حصہ، قیمتی ترین حصہ ہوتا ہے، وہ دیتا ہے، اور پھر اپنے مستقبل کو بڑے خواب سوچ کر آیا ہوا ہے، اور میں وہاں پر اگر خیانت کروں، اس کو علم نہ دوں، اس کو فیض نہ ملے، اس کو سکلز نہ ملیں، اس کو صلاحیت نہ ملے جو میں دے بھی سکتا تھا، تو کسی اپنی خواہش کی وجہ سے اگر ایسے کرتا ہوں تو بلا شبہ یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اور اللہ نے اس کا سوال تو اپنے کٹہرے میں ضرور کرنا۔